قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو۔ کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں عرض کیا گیا تھا کہ اہل عرب یہ بے حیائی تو کرتے ہی تھے کہ برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آخری آیت میں فرمایا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ اب آگے ایک وجہ اس کی بیان فرماتے ہیں کہ قل امر ربی بالقسط، آپ یہ کہیے کہ میرے پروردگار نے تو قسط کا حکم دیا ہے۔ قسط کا ترجمہ عام طور پر انصاف سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو برابر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، دونوں طرف چیزیں برابر ہوں، اور اسی لیے اس کو بعض اوقات اعتدال سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جب فرض کرو ایک چیز دو آدمیوں میں تقسیم کرنی ہے تو اس کو برابر دو حصے کرنا یہ انصاف کا تقاضا ہے، لہذا اس کو انصاف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں انصاف کے معنی بھی ہے، اور اس سے زیادہ وسیع معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا۔ تو جس طرح کپڑوں کو ضرورت سے زیادہ پہننا، ایسے زیادہ خوشنما بنانا، اس میں رنگ آمیزیاں کرنا مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، اسی طرح بالکل ننگے ہو جانا بھی پسندیدہ نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم دیا ہے کہ کپڑے پہنو اور بے تکلف پہنو، اس میں تکلف تصنع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا۔ اسی میں یعنی یہ بات نکل آئی کہ اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے، کھانے میں، پینے میں، عبادات میں۔ اب اگر صدقات میں، زکوٰۃ میں
صدقات میں، خیرات میں، کہ آدمی کے لیے یہ بھی برا ہے کہ آدمی بس بخیل بن کر بیٹھ جائے اور پیسہ کوئی خرچ نہ کرے، اور یہ بھی برا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزوں میں خرچ کرنا شروع کر دے، اسراف کرے۔ تو اس لیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں متوسط امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ لہذا انسان کو ہر چیز میں اعتدال چاہیے، یہاں تک کہ کسی سے محبت ہو تو بھی اعتدال کے ساتھ ہو، کسی سے نفرت یا دشمنی ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما، کہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے کرو، اعتدال کے ساتھ کرو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کسی دن ہو سکتا ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے اسی سے بغض ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں تم اس موقع پر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا محبوب بن جائے کسی وقت۔ تو دین نے ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔ مسجد کا لفظ ایک تو عام طور سے اس جگہ کے لیے آتا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اس میں ظرف کے طور پر، لیکن بعض اوقات اس میں ظرف جو ہے وہ مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مفسرین نے عام طور سے یہ کہا ہے کہ یہاں مسجد جو ہے یہ مصدر کے طور پر آیا ہے۔ کیا معنی؟ سجدہ کرنا۔ تو تم اپنے چہروں کا رخ سیدھا رکھو ہر سجدے کے وقت، یعنی جب سجدہ کر رہے ہو تو تمہاری توجہ اور تمہارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اس کے یہ معنی بھی ہے کہ قبلے کی طرف رکھو، لیکن اس سے زیادہ مفہوم یہ ہے کہ جس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہو تو اس وقت اپنی توجہ کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھو۔ وجوہ جمع ہے وجہ کی، جس کے معنی ہے چہرہ۔ تم اپنے چہرے ہر سجدے کے موقع پر سیدھے رکھو۔ سیدھے رکھنے کے معنی یہ کہ ان کی توجہ اللہ جل جلالہ کی طرف رہے، بندگی کے احساس کے ساتھ رہے، تو اس سے خشوع کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک کام تو یہ کرو۔ دوسرا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے۔ جب اس کو پکارو، دعا کرو، تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگو، اور یہ سوچ کر مانگو کہ دینے والا صرف ایک ہی ہے، اسی سے دعا کی جا سکتی ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ لہذا کسی اور سے جا کے مانگنا، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، ولی اللہ ہو، یا کوئی اور بھی ہو، تو اس کو اس کی عبادت کرنا یا اس سے مانگنا، دعا مانگنا کہ اے داتا بیٹا دے دے، اے داتا روزگار لگا دے، یہ سب شرک کے قبیل سے ہے۔ لہذا جب مانگو تو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پھر فرمایا کما بدأکم تعودون۔ اس میں یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ ایک طرف فرمایا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو اللہ کی طرف۔ یہ ظاہری خضوع ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے جسم کو اللہ جل جلالہ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ کرو۔ اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ باطن کا کام ہے کہ دین کو خالص اللہ، اطاعت کو، عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ تو اس سے بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد سے اشارہ ہے شریعت کی پابندی کی طرف، اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سے اشارہ ہے طریقت کی پابندی۔ تو معلوم ہوا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔
اگر کوئی آدمی شریعت کو تو لے، طریقت کو بھول جائے، طریقت سے مراد ہے تزکیہ، احسان، اس کو بھول جائے تو وہ بھی ناتمام ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف تزکیہ احسان کو لے لے اور ظاہری عبادات کو چھوڑ دے، فرائض واجبات کو چھوڑ دے، تو وہ بھی زبردست نقصان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہیں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اسی طرح تم لوٹ کے جاؤ گے اس کے بعد۔ یعنی یہ اشارہ فرما دیا کہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ بے حیائی نہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اعتدال سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سجدے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا چاہیے وغیرہ، یہ اس وقت تک ان پر جماؤ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ تم آخرت پر عقیدہ نہ رکھو، کہ تم جس طرح پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمہیں واپس وہیں پر جانا ہوگا، کما بدأکم تعودون۔ کیونکہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں عذاب کی صورت میں اٹھانا پڑے گا۔ پھر فرمایا فریقاً ہدا فریقاً علیہم حق علیہم الضلالہ۔ کچھ اب انسانوں کے دو گروہ ہو گئے ہیں، ایک فریق تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچا دیا، فریقاً ہدا، کیونکہ طلب تھی ان کے دل میں اور اللہ جل جلالہ پر ایمان تھا، تو طلب اور ایمان دونوں مل کر ان کو اللہ تعالیٰ نے خود پہنچا دیا ہدایت تک، فریقاً ہدا۔ یہاں ہدا کا نہ صلہ ہے نہ مفعول ہے، لہذا مراد مطلق ہدایت، ہدایت مطلقہ، مطلق ہدایت نہیں، ہدایت مطلقہ، یعنی مکمل ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، خود پہنچا دیا منزل تک۔ اور فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ تھا جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو گئی۔ وہ کون تھے؟ یہ وہ تھے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ پہلی قوم تو وہ تھی جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اور یہ وہ ہے جس نے دوستی گانٹھی شیاطین کے ساتھ اور انہی کے کہنے پر عمل کرتے رہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم سیدھے راستے پر، ہم صحیح۔ تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ حق و باطل کے معاملے میں محض لا علمی میں کوئی عذر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ ایسے دنیا کا بھی قانون ہے، اگنورنس از نو ایکسکیوز کہا جاتا ہے کہ جہالت جو ہے وہ کوئی عذر نہیں، تو شریعت میں بھی یہ حکم ہے کہ عذر نہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں یحسبون انہم مہتدون، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، تو کیا یہ ان کی لا علمی تھی؟ اور لا علمی کی وجہ سے کیا ان کو کوئی رخصت ملے گی؟ تو قرآن کریم کی آیت فرما رہی ہے کہ نہیں ملے گی۔ وہ چاہے جتنا سمجھتے رہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، مگر نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے پاس راستے کھلے ہوئے تھے کہ وہ حقیقت تک پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھیجے تھے، ان سے معلومات کر کے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ چاہے کتنا سمجھتے رہیں، وہ کوئی شخص یہ اشکال کر سکتا ہے نا کہ بھئی ایک شخص ہے وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، اس سے ساری زندگی اپنی یہی سمجھ کر گزاری کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، پھر اس کو کیوں عذاب؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ اس نے طلب نہیں کی، حق کی طلب نہیں، اس لیے اس کو معذور قرار دی گئی۔ البتہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے التفرقہ بین الحادی و زندقہ جو ان کی کتاب ہے، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کے پاس کوئی طلب کا راستہ ہی نہیں تھا، بالکل طلب کا راستہ نہیں تھا، ایک آدمی جنگل میں وحشی پیدا ہوا اور جنگل کے اندر ہی زندگی گزری اس کی،
پتے وتے کھا کر گزارا کیا جانوروں کی طرح، نہ کبھی شہر دیکھا، نہ کبھی کسی محفل میں آیا، نہ کوئی کسی سے گلنا ملنا ہوا، تو اس کے پاس طلب کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر طلب کے تمام راستے مسدود ہو جائیں تو پھر اس سے باز پرس بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر طلب کے راستے موجود تھے، حق تک پہنچنے کے راستے موجود تھے، اور پھر بھی انسان نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو پھر وہ یحسبون انہم مہتدون کے اندر داخل ہے۔ پھر آگے باری تعالیٰ پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اب تک تو بیان تھا اس بات کا کہ لباس کتنی ضروری چیز ہے اور پہننے کی کتنی بری بات ہے۔ اب خاص طور پر وہ لوگ جو اہل عرب مسجد حرام میں ننگے داخل ہو جایا کرتے تھے، تو ان کو کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو بیٹیوں، خذوا زینتکم عند کل، اپنے لباس زینت کا سامان مسجد کے پاس ضرور تیار کیا کرو۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان لے کر آؤ۔ تو یہاں ایک طرف تو یہ حکم دے دیا کہ لباس پہننا ضروری ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے اشارہ، اس میں اشارہ کیا بلکہ وضاحت ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے جو زینت کہلا سکے۔ میلا کچیلا پھٹا پرانا لباس آدمی پہن کے چلا جائے، جبکہ جب کسی محفل میں جاتا ہے تو بڑا بن ٹھن کر جاتا ہے، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتا ہے، اور موجود بھی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر چلا جاتا ہے، یا ایسے کپڑوں میں چلا جاتا ہے جو کہ ناکافی ہوتے ہیں۔ کسی محفل میں جانے کے لیے کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ صرف بنیان پہن کے چلا جائے، صرف بنیان اور لنگی پہن کے چلا جائے کسی محفل میں اگر جانا ہو، لیکن نماز کے لیے بنیان میں پڑھ لی نماز، تو یہ نماز کے احترام کے خلاف ہے، مسجد کے احترام کے خلاف بھی ہے، نماز کے احترام۔ تو صرف اتنا ہی نہیں کہ آدمی لباس پہنے، بلکہ لباس بھی ایسا پہنے کہ جو دوسری جگہ جاتے ہوئے آدمی پہنتا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعتدال کے ساتھ انسان اگر کوئی زینت کا کام کرے تو یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت ہی خشک قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ کسی اللہ والے کو یا کسی عالم کو ہمیشہ لول جلول ہی رہنا چاہیے، تو کوئی اچھا اگر لباس پہنے گا تو وہ گویا اس کی تقدس کے خلاف ہے یا اس کے اللہ والا ہونے کے خلاف ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو درویش آدمی تھے، لیکن جب باہر آتے تھے درس حدیث کے لیے تو ہر روز نیا جوڑا پہن کر آتے، نیا، ہر روز نیا، خوشبو کے ساتھ۔ تو اس لیے آتے تھے کہ حدیث کی عظمت، تو اور پھر مسجد حرام یعنی حرم نبوی میں درس دیتے تھے، تو حرم نبوی کا احترام اور ساتھ میں حدیث کا احترام۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہنو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس کا تعلق یہ ہے ما قبل سے کہ جن لوگوں کا بھی پچھلے آیات میں ذکر آیا تھا، حمص یعنی وہ قبیلے جو بیت اللہ کے قریب رہتے تھے جیسے قریش، کنانہ وغیرہ، تو انہوں نے اپنے لیے کچھ خاص احکام بنا رکھے تھے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بھئی لباس کے ساتھ طواف جو ہے صرف حمص کر سکتے یا حمص کے لباسوں کے ساتھ۔ دوسرا ان کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ اپنے اوپر ایک تقدس کا لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں، لہذا جب حج کا موسم آتا تھا تو ساری دنیا جو ہے وہ تو عرفات جاتی تھی، یہ مزدلفہ رہتے تھے، کہتے ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر رکھی کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم حمص ہیں، ہم گوشت نہیں کھائیں گے، سارے عرب کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے کی مقدار بہت کم کر دیتے تھے حج کے موسم۔ عام لوگ جتنا کھانا کھاتے تھے یہ اس سے آدھا کھاتے تھے، اپنے تقدس کا مزید اظہار کرنے کے لیے اپنے لیے کچھ خصوصی احکام قرار دے رکھے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے برہنہ ہونے کا ذکر فرمایا، اہل عرب کی اس عادت کا کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے، وہاں ساتھ ہی حمص کے
جو غلط طریقے تھے کہ وہ بعض چیزوں کو انہوں نے حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، اس کے اوپر بھی تنقید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے یعنی فضول خرچی سے کام نہ لو۔ کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ایسی ہدایت ہے، کلو واشربو، یہ صیغہ امر کا ہے، اور امر کا صیغہ یہ کام کرو، کھاؤ اور پیو، عام حالات میں امر جو ہے وہ وجوب کا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر آئے، حکم آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کرنا فرض ہے۔ تو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ، یہ ایک لحاظ سے وجوب کا حکم ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں زندگی عطا فرمائی تو ہمارے نفس کا بھی کچھ حق کرا، ان لنفسک علیک حق، وہ حق یہ ہے کہ اس کو بھوکا نہ مار دیا جائے، لہذا کھانا فی الجملہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بھوکا رہے اور بھوک میں مر جائے، خودکشی کا مجرم ہو، لہذا اتنا کھانا جس سے کہ انسان اپنی جان قائم رکھ سکے، جس کے بغیر انسان کے مرنے کا خطرہ کبھی ہو، اتنا کھانا فرض ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ کہ جان تو بچ گئی 2 لقمے کھا کر، لیکن صرف اتنا ہی، اتنا تو فرض ادا ہو گیا، لیکن آگے پھر اباحت ہے کہ جتنا چاہو کھا لو، لیکن اس کھانے کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ وہ اسراف تک نہ ہو۔ اب اسراف کس کو کہیں گے؟ یہ اپنے ہر آدمی کے لحاظ سے اس کا حالت مختلف ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایک روٹی سے زیادہ اسراف ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے 10 روٹیاں بھی کافی نہیں ہیں۔ تو طبیعت اور مزاج کا فرق ہوتا ہے، لیکن ایک اصول بزرگوں نے بیان فرمایا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اسراف سے انشاءاللہ بچے گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو ایک مرحلہ ضرور ایسا آتا ہے جہاں دل میں کشمکش ہوتی ہے، اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے۔ تو بس بزرگوں نے کہا جب وہ مرحلہ آ جائے چھوڑ دو، اس وقت بس آگے بند کر دو، یہ ہے اعتدال۔ اور پھر بعد میں نے کسی ماہر طب کا بیان بھی دیکھا، اس کا کوئی مضمون میں نے پڑھا، تو اس نے بعین ہی یہ بات کہی کہ اگر انسان اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے صحیح طریقے سے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے میں آدمی اس بات کا خیال کرے کہ جس مرحلے میں دل میں شک پیدا ہو جائے کہ آگے کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس وقت چھوڑ دو۔ یہ اسراف سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات کریں اور ان کی کتابیں پڑھیں تو اس میں مجاہدے لکھے نا، قلت طعام، قلت منام الی آخری۔ تو قلت طعام کا جب انہوں نے بیان کیا ہے اتنا کھائے، تو وہ اتنا ہے کہ سب ملا کر آج کوئی بڑے سے بڑا کھانے والا بھی شاید اتنا نہ کھا سکے جتنا انہوں نے کم سے کم بیان کیا۔ تو اس لیے ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بہترین معیار یہ ہے کہ جب یہ کشمکش پیدا ہو جائے کہ اور مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس وقت انسان چھوڑ۔ تو یہ اسراف سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ اور ساری بیماریوں کی جڑ یہ زیادہ کھانا ہے۔ پیٹ بھر سے زیادہ کھانا تو ویسے بھی گناہ ہے، باقاعدہ گناہ ہے، اور اگر پیٹ بھرنے کی حد تک کھائے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اچھا یہ ہے جو جس کو فرمایا تُس لا تُسرفوا، وہ یہ کہ ایسے جگہ پر چھوڑ دو جہاں پر کہ انسان کے دل میں کشمکش پیدا ہو۔ کسی بھی طبیب سے پوچھ لو، اس سے بہتر علاج انسان کی صحت کا کچھ اور نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہو ان سے کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے صرف ضرورت ہی کے چیزیں پیدا نہیں کی ہیں، کوئی زینت کی چیزیں بھی پیدا کی۔ تو کون ہے جو اس کو حرام قرار دیا؟ بندوں کے لیے پیدا کی،
اخرج لعبادی، یہ زینت کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تو صرف ضرورت کی چیزیں پیدا نہیں کی، ساتھ ساتھ زینت کی چیزیں بھی پیدا کی۔ کون ہے جو اس کو حرام قرار دے؟ تو معلوم ہوا کہ زینت بھی ایک مقاصد میں سے ہے۔ بعض فقہاء کرام نے جو لکھا ہے کہ مرد کے لیے زینت کا کوئی سامان اختیار کرنا مکروہ ہے، تو اس سے مراد وہ زینت ہے جو خواتین کیا کرتی، خواتین کی کے جو طریقے ہوتے ہیں زینت کرنے کے یا سنگار کرنے کے، مرد وہ اختیار کرنے لگے تو مرد عورت بن جاتا ہے، وہ بے شک فقہاء کرام نے اس کو منع ہے۔ لیکن ایسی زینت جو مرد ہی کے لیے ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اس کو چھوڑنا یا اس کو برا سمجھنا اس آیت کی روح سے غلط ہے۔ تو ایک تو زینت کو کس نے حرام، اور دوسرا طیبات من الرزق، اور اچھے کھانے کو کس نے حرام کیا؟ یہ جو اہل عرب چھوڑے بیٹھے تھے گوشت کا کھانا، ان کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو کس نے حرام کر دیا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں کیا۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھیے کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے اللہ کی وہ زینت جو نکالی ہے، پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے لعبادی، اپنے بندوں کے لیے۔ اب اس بندوں میں مسلمان بھی داخل اور غیر مسلم بھی داخل، بندے تو سب ہیں۔ تو بتلایا یہ کہ دنیا میں ہم نے جتنی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے۔ ادیم زمیں سفرہ عام اوست، بری خان یغما سے دشمن سے دوست۔ یہ زمین کا جو دسترخوان ہے یہ عام دسترخوان ہے، اس پر سب کھا رہے ہیں۔ اس بری خان یغما سے دشمن سے دوست، اس دسترخوان کے اوپر کیا دشمن اور کیا دوست، سب کے لیے بچھا ہوا ہے، رزق سب کو مل رہا ہے۔ ان کو بھی مل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں، ان کو بھی مل رہا ہے جو توہین کرتے ہیں۔ لے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے کر رکھا ہے، لعبادی، اپنے بندوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ لیکن آگے فرماتے ہیں قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیا زندگی میں ملی ہے قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ یہاں تو کوئی تفریق نہیں ہے، مسلمان کو بھی مل رہا ہے، غیر مسلم کو بھی مل رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ تخصیص ہو جائے گی کہ یہ ساری نعمتیں جو یہاں ملی ہوئی ہے یہ صرف مسلمانوں کو ملیں گی، صرف ایمان لانے والوں کو ملیں گی، انہی کے لیے خالص ہوں گی، غیر مسلم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، دنیا میں یہ چیزیں ملی ہوئی ہے وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم اسی طرح تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام ہے، علم سے کام ہے، یعنی علم تو حاصل ہے ان کو، اتنا علم حاصل ہے کہ جس سے راحت حق تک پہنچ سکے۔ یہ پتہ ہے آسمان ہے، یہ زمین ہے، ستارے ہیں، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں اتنا تو پتہ ہے، لیکن اس سے اگر کام لیں گے، علم سے کام لیں گے تو ہدایت کا راستہ مل جائے گا، اور ویسے ہی جان کے بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔